صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس علی البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ورحمۃ اللہ علی آبائہم وصحابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اللعن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة. صلوات بر محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بلندتر صلوات. عزیزان مظلوم کربلا، اہل اسلام و ایمان، اس وقت آپ چیل میں سید الشہداء منا رہے ہیں. ذات پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پوری کائنات پر یہ شرف ملت جعفریہ خیر البریہ کو ملا ہے. یہ عزت، یہ مقام، یہ منزلت جو حاصل ہوئی ہے نسلاً بعد نسلاً، یہ ملت جعفریہ خیر البریہ ہے. یہ کامیاب و کامران ملت ہے جو اس وقت یہ فریضہ تبلیغ، فریضہ حق، فریضہ سچ پوری دنیا کو پہنچا رہی ہے. اس کا ذریعہ اور وسیلہ یہ مجالس عزا ہے. ہدف، کوئی بھی چیز بغیر ہدف کے بیکار ہے. ایک شخص، ایک نوجوان کوشش کرتا ہے کسی ملک میں جانے کے لیے، تو وہ ویزا لیتا ہے، اسے ویزا ملتا ہے، وہ پیسے اکٹھے کرتا ہے، وہ تگدو کرتا ہے. اس کا ہدف ہے وہاں پہنچنا. اس کے لیے پاسپورٹ بنواتا ہے، پھر ویزا لیتا ہے، اسے وہ مل جاتا ہے. وہاں سوال ہے میرا، اگر کوئی جوان یہ سارا پروسیس کر کے وہاں پہلے دن پہنچے اور دوسرے دن اسے کہہ دیا جائے کہ تم نے واپس جانا ہے، تو مجھے آپ بتائیے دنیاوی طور پر اس کے ذہن پر کیا گزرے گی؟ وہ پریشان ہو جائے گا کہ میں تو 4-5 لاکھ روپے خرچ کر کے یہاں پہ آیا ہوں، مقصد کیا ہے؟ مزدوری ہے، جو بھی ہے، جس غرض و غائد کے لیے وہ جانا چاہتا. اگر وہ مقصد اسے نہ ملے، وہ ہدف نہ ملے جس کے لیے وہ تمام تر اعتماد کر کے وہاں پہنچا، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. پریشان ہو جائے گا کہ میری تو سب کچھ محنت ضائع ہو گئی. عزیزان گرامی قدر، اسی مناسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں
قرآن عظیم جو سرچشمہ ہدایت ہے، کیونکہ آپ کی مجالس و محافل کا مرکز و محور یا قرآن ہے یا سیرت انبیاء ہے۔ آپ ذرا غور سے، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، اگرچہ میں آپ کا یہاں کافی مدت سے ہوں اور گھر کا آدمی ہوں، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھنا، مولا امیر فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا۔ میرے جملوں کی طرف مجھے آپ نے نہیں دیکھنا، میں گناہگار ہوں اور ادنا سا طالب علم ہوں، اور آپ کے بیچ میں بہت عرصے سے یہاں رہ رہا ہوں، پھر ظاہر ہے وہ محاورہ بھی ہے، بزرگ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، جی اگرچہ میں گھر کا ہوں، لیکن آپ نے مجھے نہیں دیکھنا، ان الفاظوں کو دیکھنا ہے، ان جملوں کو دیکھنا ہے۔ یہ سمجھ لینا ایک طالب علم ایک پیغام دے رہا ہے، اور آپ کی مجالس و محافل کا مرکز و محور یا قرآن ہے یا سیرت انبیاء ہے، اور یہی ترہ امتیاز ہے یہ ملت تشیع کا، ملت جعفریہ خیر البریہ کا، کہ ان کی مجالس و محافل کا مرکز و محور یا قرآن ہوتا ہے یا سیرت انبیاء اولیاء اوصیاء ہوتی ہے، اور وہ ہستیوں کی سیرت کو، کردار کو اپنا مرکز و محور بنا کر یہ پوری امت کے لیے پیغام اثار کر رہے ہیں۔ اب یہ مخصوص ہے، دنیا سوئی ہوئی ہے، لیکن آپ شب روز اس عظیم فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ وہ یہ فریضہ بھی عین قرآن کے عین مطابق ہے کہ کنتم خیر امتن اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم کیسے اچھے لوگ ہو جو پیدا کر دیے گئے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، دنیا کو امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو۔ اگر آدم علیہ السلام کی سیرت سے لے کر خاتم انبیاء کی سیرت تک، اور خاتم انبیاء کے اوصیاء کی سیرت، مولا علی مشکل کشا کی سیرت سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت تک ان کی زندگی کا نچوڑ سامنے رکھا جائے تو سب سے غالب نقطہ یہی ملتا ہے کہ ہر اوصیاء انبیاء اولیاء اوصیاء میں سے انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا۔ اور جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر، جس قوم ملت کے اندر امر بالمعروف نہ ہو، نہی عن المنکر نہ ہو، تو وہ معاشرہ تباہی کے دہانے پہ چلا جاتا ہے، وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ انسانی شکل میں انسان تو نظر آئیں گے، انسانی وجود میں نظر آئیں گے، انسانی شکلوں میں نظر آئیں گے، لیکن دراصل وہ وحشی درندے بن جاتے ہیں اگر اس معاشرے کے اندر، کسی گھر کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو۔ آپ محرم الحرام، چیلم سعید الشہداء، تمام یہ 2-2.5 مہینے جو اس ملت جعفریہ خیر البریہ کو ملے، اس کے ذریعہ یہ پورے 2.5 مہینے یا شب روز پورے سال و سن میں وقتاً فوقتاً ہر ولادت و شہادت پر یہ پیغام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دے کر دنیا کو مفاسد سے بچانے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ اب اتنا بڑا انتظام و انصرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگ انتظام کرتے ہیں، اس کے ذریعہ ان پاک ہستیوں کی سیرت و کردار کو اجاگر کر کے پیش کیا جائے تاکہ دنیا ان سے فیض رسانی حاصل کرے، دنیا فیض حاصل کرے، اور پھر اپنی زندگیوں پر جو نقائص ہیں، معاشرے پر جو نقائص ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ان کو دور کر کے اس کے لیے عملی طور پر سچا مومن اور سچا مسلمان بن کر دنیا میں بھی رہے، اور پھر ظاہر اس کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ جنت میں جانے کا متقاضی ہے، جنت میں جانے کا آرزو مند ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے بہترین سرمایہ حیات یہی مجالس عزا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، مولانا صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اچھی قوم ہو، چنی ہوئی قوم ہو، منتخب شدہ قوم ہو، جو لوگوں کو امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، نیکیوں کا حکم دو،
اب نیکی کا حکم دینے کے مختلف طریقے ہیں. ایک تو بندہ خود نیکی کرتا ہے یا نیکی والے کام کرتا ہے یا نیکی کی طرف ترغیب دلاتا ہے یا ایسا کام کرتا ہے جس کے ذریعے نیکی کی خوشبو آتی ہے، ایسا مرکز و محور بناتا ہے، ایسا ماحول سازگار بناتا ہے، ایسا ماحول تشکیل دیتا ہے، ایسی سوسائٹی بناتا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا انداز زندگی لباس شکل و صورت انداز اطوار و افعال و کردار ایسا ہی ہوتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے. یہ بھی امر بالمعروف کا نتیجہ ہے. اگر بسا اوقات انسان زبان سے کچھ نہیں کہتا، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ زبان سے کچھ نہ کہے، زبان خاموش رہے لیکن عمل بتائے، اس کا عمل اس کے شب و روز اس کا انداز زندگی بتائے کہ یہ عمل خیر کی طرف بڑھ رہا ہے. اور قرآن دوسری جگہ پر ارشاد فرما رہا ہے، شاہ رب العزت ہو رہا ہے فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے، برائیوں میں نہیں. اور ذات پروردگار نے فقط اور فقط خیر دیا ہے، فقط اور فقط ہمارے لیے بلائی کا راستہ دیا ہے. وہ جو ہمارے بلدران ایک دعا پڑھتے ہیں خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، وہ جو 6 کلمے ہمارے بلدران دوسرے پڑھتے ہیں نا آخر میں دعائے ایمان مفصل، اور وہ ہم کسی دور میں پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں نا وہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، خیر اور شر اللہ کی طرف سے نہ. یہ جملہ غلط ہے. اللہ کی طرف فقط اور فقط خیر ہے، شر نہیں ہے. اگر شر بھی اس کی طرف سے ہے پر بندہ ایک ٹائم پہ نماز پڑھے دوسرے ٹائم پہ کوئی اور کام کرے غلط کام کرے، اس کا مطلب ہے پھر خیر بھی اس کی طرف سے ہے شر بھی اس کی طرف سے. پھر جہنم اور جنت کس بات کی، پھر جزا و سزا کس بات کی؟ نہ، انسان کو چیز اندر موجود ہو، کمرے کے اندر کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، بندہ خود اپنے ضمیر کے تحت کہے یہ غلط ہے میں یہ نہیں کرتا، یہ صاحب فضیلت ہے. ایسا نہیں کہ موقع ہی نہ ملا، اس کو برائی کرنے کا ٹائم ہی وقت بھی موقع نہ ملے وہ کہے میں بہت بڑا متقی پرہیزگار ہوں. نہ، موقع مل جائے اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ یہ درک کرے کہ نہ، وہ مولا امام سید الساجدین جب ایک شخص آیا مولا کے پاس، مولا کوئی ہدایت کیجئے، کوئی نصیحت فرما دیجئے. میرے مولا نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ ایمان کی کینچی ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اور پھر مولا نے کہا کہ گناہ چھوڑ دے، یا پھر اس کی زمین سے نکل جا، یا پھر اس کا رزق کھانا چھوڑ دے، یا پھر اتنا طاقتور بن جب ملک الموت آئے تو جب تیری روح قبض کرے تو اس کو تھپڑ مار کے ہٹا دے. یہ چند سوالات حیرت انگیز معنی خیز فکر و سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے چوتھے تاجدار امامت میں امام سید الساجدین امام زین العابدین نے فرمائے تو وہ شخص حیران ہو کے کہتے ہیں مولا اس کی زمین سے چلا جاؤں گا، جہاں بھی کہوں گا اسی کی زمین ہے، ادھر علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا جاؤں اسی کی سرزمین ہے، اب جہاں کہیں بھی رزق نہ کھاؤں تو اسی کا رزق ہے. یہ تمام کائنات میں رزق وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. اچھا مولا پھر میں اتنا کمزور ہوں، اتنا بے بس ہوں کہ میں تو ملک الموت کو تو نہیں ہٹا سکتا. پھر میرے مولا نے کہا جب تو اتنا بے بس ہے، اتنا مسکین ہے، اتنا یتیم ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا تو گیا گزرا ہے تو پھر شرم کر، اس کی بارگاہ میں آ اور توبہ طائب کر. یعنی ایک جملے میں اس کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا. اور آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ 7ویں تاجدار امامت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک گھر سے گانے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. امام کا گزر ہوا، اس مال کے مکان کی کنیز باہر آئی ہوئی تھی. میرے مولا رکے، رک کر کہا کہ یہ کسی آزاد کا گھر ہے یا غلام کا؟ یہ جملہ کہا تو وہ کنیز کہتی ہے کہ میرا مالک تو بہت بڑا امیر ہے، وہ تو بہت بڑا سردار ہے، اس کے تو اتنے بڑے نوکر ہیں، وہ کسی کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت بڑا امیر ہے، اس کے ہزاروں نوکر ہیں،
مال و اسباب ہیں، ہزاروں اس کے نظام ہے دنیاوی اعتبار سے. میرے مولا یہ جملہ کہہ کے گزر گئے. کنیز واپس اندر گئی. وہ پوچھتا ہے تو نے دیر کیوں لگائی، یہ بار کون تھا؟ تو کنیز بیان کرتی ہے کہ ایک پرجلالت شخصیت جن کے چہرے سے نور ہی نور نکل رہا تھا، اس شخصیت نے یہ جملہ کہا کہ یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا؟ آیا بندہ. اور یہ ایسی کیفیت جب جوانی میں انسان مست ہو جاتا ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کائنات میں ہی ہوں، سب کچھ ہوں. نہ بزرگوں کو سلام کرتا ہے، نہ بزرگوں کے آگے جھکتا ہے، نہ بزرگوں کے آگے اٹھتا ہے. سفید ریش لوگ جب کوئی بھی بزرگ آ جائے تو جوانوں کو چاہیے کہ اٹھ کے ملیں، جھک کے ملیں، سلام کریں، ان کے آگے نہ چلیں، ان کو جگہ دیں. یہ ایسا ہوتا ہے. کہا وہ تو کسی کا غلام نہیں ہو سکتا. تو میرے مولا نے ایک ہی جملہ کہا کہ آزاد کا گھر ہے یا غلام. کیا مطلب؟ کہ آیا وہ یہ نہیں سوچتا مجھے کسی نے پیدا کیا، مجھے کسی نے انسان بنایا، مجھے کسی نے یہ شکل و صورت عطا کی، مجھے کسی نے اشرف المخلوقات بنایا، کیوں بنایا، کس لیے بنایا، کیا کر رہا ہوں، کہاں کھڑا ہوں، کہاں جانا ہے، کس کو حساب و کتاب دینا ہے. جی بندوں کی بات تو نہیں ہے نا. فی نفس ہی وہ دیکھ رہا ہے، علیم بذات الصدور ہے، شرح سے زیادہ قریب ہے، وہ بہتر جانتا ہے. جی وہ دیکھ رہا ہے. اچھا جب کہا کہ مولا جملہ کہا انہوں نے کہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا، ایک لمحے کے لیے بشر حافی سوچنے پہ مجبور ہوا. ایک لمحے کے لیے سوچا، سوچ آئی اور فکر تبدیل ہوئی. ایک مرتبہ کانپتا ہوا اٹھا، اور جب اٹھا ہے تو جوتے نہیں پہنے، جوتوں کے بغیر امام کے پیچھے چلا ہے. امام کے پیچھے جا کر ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے کہ مولا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، میری توبہ معاف ہو سکتی ہے، میں گنہگار. میرے مولا نے کہا ہاں تو بشر حافی بن گیا. بشر حافی اس کے بعد بنا، اور اس کے بعد وہ گانے ختم، وہ سسٹم ختم. ہاں اللہ کا مطیع، امام کا مطیع، فرما بردار بن کر زندگی گزارتا رہا، حتیٰ کہ بشر حافی مشہور ہوا. بغداد کی گلیوں میں جب بشر حافی نکلتا تھا تو جانور بھی احترام کرتے تھے، گوبر نہیں کرتے تھے کہ بشر حافی کے پاؤں گندے ہو جائیں گے. ایک جملے نے، مولا کے ایک جملے نے اس کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا. آپ کے آئمہ، آپ کی مجالس و محافل کا مرکز و محور سیرت انبیاء ہے. اور جب تک کچھ ملے نہ، جب تک قوم کو کچھ دیا نہ جائے، ذرا کچھ سوال کرتا ہے، کوئی آپ سے پوچھے گا کہ آپ کہاں گئے تھے، آپ کہیں گے میں مجلس اعضاء میں گیا. تو مجلس اعضاء میں کرنے کیا گئے؟ آپ نے کہا کہ میں نے قرآن سنا، میں نے سیرت انبیاء کو سنا، میں نے کربلا والوں کا تذکرہ سنا. ہاں جی وہ کربلا والے کون تھے؟ کربلا میں ہے کیا ہوا؟ کربلا والوں نے یہ قربانی دی کیوں؟ کربلا والے تو معجز نما ہستیاں تھیں، وہ قربانی نہ دیتے، وہ معجزہ دکھاتے اور پھر ذات پروردگار اس امتحان میں نہ ڈالتا. دراصل یہ کربلا ہمارے لیے، کربلا ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، کربلا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، کربلا ہمارے لیے درس عمل ہے. ہم نے عمل کرنا ہے کربلا پر، ہم نے کربلا کو زندہ کرنا ہے، ہم نے کربلا کو بیدار کرنا ہے، ہم نے کربلا کو منتقل کرنا ہے آنے والی نسلوں میں. وہ نسلوں میں تب منتقل کر سکتے ہیں میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، جب ہمارا کردار، ہماری سوچ و فکر، ہمارا عمل، ہماری مجالس و محافل کا مرکز و محور یا قرآن ہوگا یا سیرت انبیاء ہوگی یا سیرت اوصیاء ہوگی. کربلا میں تو ایک نقش آپ دیکھیں گے، وہ پوری امت مسلمہ کے لیے نمونہ عمل ہے. یہ کربلا کا پیغام ہے، یہ جیل میں سید الشہداء کا پیغام ہے. امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عدل منکر کرنا ہے. جس مجلس کے اندر دیکھیں، نوٹ کریں، ہر جملہ نوٹ کریں اور بتائیں دنیا کو. میں آج مجلس اعضاء میں گیا، میں حضور قلب کے ساتھ بیٹھا، اپنے ضمیر کو حاضر کر کے بیٹھا، میں نے یہ سنا اور یہ پیغام تھا. اس پیغام کو پھیلانا ہے، اس پیغام کو منتقل کرنا ہے. اس لیے محمد مصطفیٰ نے اپنی زبان الہی سے فرمایا تھا
کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر کوئی مسئول ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، فقط ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، فقط ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ آپ نے سنا، آپ نے درک کیا، اور یہ قوم فکر یہی دی ہے، اسی لیے بنایا ہے، اور یہ اعزاز ہمیں کائنات میں ملا ہے، اور ہم اس صدی میں 21ویں اور 22ویں صدی سے جب گزر رہے ہیں، اور الحمدللہ فخر کی بات ہے دنیا پر مشن انبیاء، مشن اوصیاء، مشن انبیاء عیاں اور روشن ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، جدید دنیا میں دنیا بیدار ہو رہی ہے اور درک کر رہی ہے۔ آئے روز ان کے ذریعہ یہ پیغام، یہ معجزے سے کم نہیں بلکہ تاریخ ہے۔ بنی امیہ کو آپ دیکھتے چلے جائیں، اور بنو عباس کی خونی، اس خونی لوگوں کو، خونی تاریخ کو دیکھتے چلے جائیں، انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی اہل بیت اطہار کے مشن کو دبانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ ہر طرح کے حربے استعمال کیے انہوں نے، اپنی طرف سے انہوں نے ختم کر دیا، لیکن جس کو خدا باقی رکھے، جس کو ذات پروردگار باقی رکھے، اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے آج نام و نشان نہ ہوتا اگر یہ عزاداری مظلوم کربلا نہ ہوتی۔ آج یہ مجالس و محافل اور جلوس عزاداری، یہ بیداری، یہ مشیاں، یہ تذکرے، یہ شبیہیں، یہ زلجنا، یہ جہولے، یہ علم، یہ تمام تر مذہبی رسومات جس کے ذریعہ کربلا کو آپ بیدارو بلند کر رہے ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو نہ کربلا کا پتہ چلتا، نہ کربلا والوں کا پتہ چلتا، نہ انبیاء، اولیاء، اوصیاء کی سیرت کا پتہ چلتا، نہ قرآن سمجھ میں آتا۔ یہی قوم ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو پوری دنیا میں ادا کر رہی ہے، اور جس کے ذریعہ دنیا اس طرف متوجہ ہو رہی ہے، اور یہ ہمارا فریضہ بڑھ جاتا ہے، ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ہمارے کاندھوں پہ اور ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، بڑی باریک بینی کے ساتھ، بڑی سوچ و بچار کے ساتھ، بڑے دقت کے ساتھ، اور بلکہ حضور ذہن کو حاضر رکھ کر ہر فیصلہ کرنا ہوگا، اور یہ فریضہ ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ہم درمیان میں ہیں اس انقلاب قائم آل محمد کے لیے، وہ تیار اور عیاں اور روشن رکھنے کے لیے اس پیغام کو من آگے پہنچانا ہے، تاکہ وہ وقت آئے، اور ہم دعا کر رہے ہیں انقلاب مادی دوران کے لیے وہ راستہ ہموار ہو، اور وہ راستہ، وہ تاریخ کا راستہ صاف ہو کہ جب قائم آل محمد کا ظہور ہو اور امام پھر انتقام لیں گے، کربلا کا انتقام، کربلا والوں کا انتقام قائم آل محمد نے لینا ہے، اور پھر آپ امام کے حلقہ باب میں ہوں گے، آپ امام کے، آپ کے جانساروں میں ہوں گے۔ اور یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مجالس عام مجلس رسمی نہیں ہے، عام دنیا داری نہیں ہے، عام رسم و رواج کی مجلس نہیں ہے کہ میں نہیں جاؤں گا فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں کی مجلس اور فلاں کا یہ ماتم نہ۔ عزیزان گرامی قدر، صلوات پر محمد و آل محمد۔ بس میں ایک جملے میں ختم کرتا ہوں، ذاکر صاحب صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات، ماشاءاللہ، ایک مجھے بس اس پیغام کو سمینا ہے۔ اور بولا کبھی جملہ کہ وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنكَرِ، میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں کربلا، نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں کربلا۔ کربلا برپا کی ہے، اور اس وقت ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور آئے روز اضافہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ہم نے اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، اور اس ذمہ داری کو پہنچانا ہے۔ اور الحمدللہ کربلا آج بھی زندہ ہے، کربلا زندہ رہے گی۔ حسین نیت آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھی، حسینیت زندہ بعد رہے گی۔ یزید کل بھی مردہ تھا، یزیدیت کل بھی مردہ تھی، آج بھی مردہ ہے، روز قیامت تک مردہ باد رہے گی۔ ہاں، جو حسنیت زندہ باد کہتا ہے، اسے حسنیت کو سمجھ کر حسنیت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جو یزیدیت مردہ باد کہتا ہے، اسے یزید کے ہر دور میں، کیونکہ یزیدیت
ہر دور میں بڑھتی ہے اٹھتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہی کربلا کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام انبیاء کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام ہے سید الشہداء کا پیغام، 1,24,000 انبیاء کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے، قرآن کا پیغام ہے۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا مومن کی 5 علامتیں ہیں، ہاں 51 رکعت نماز صبح شام وہ پڑھتا ہے دن کی، اور اپنے اس کے دائیں ہاتھ میں ایک نگینہ ہو جس کے ذریعے پتہ چلے کہ یہ مومن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بالجار پڑھے، جو جار والی نمازوں میں اور نمازوں میں بالجار پڑھے، اور پھر 40 کرے، زیارت کرے، 40 کی زیارت پڑھے اور اس کے معنی مطلب کو سمجھ کر اس کے لیے آگے بڑھے۔ یہی پیغام ہے، یہی وہ مشن ہے کربلا والوں کا۔ آج ہم زندہ و سلامت ہیں، آج ہمارے گھر آزاد ہیں، آج ہمیں شریعت کا علم ہے، آج ہم شریعت کے مطابق رشتوں کی ہمیں پہچان ہے، تو یہ حسین ابن علی کے صدقے میں ہے، یہ جناب علی اصغر کے صدقے میں، جناب سکینہ کے صدقے میں ہے، یہ ان محمد کی قربانی کے صدقے میں ہے، یہ کربلا کے جانثاروں کے صدقے میں ہے، یہ اسیران کربلا کے صدقے میں۔ میری ثانی زہرا نے اپنے بھائی سے یہ وعدہ کیا تھا، میرا ماجایا حسین کربلا تک آپ کا امتحان ہے، کربلا سے لے کر شام و کوفہ تک میں اس پیغام کو اتنا پھیلاؤں گی، اس تاریخ کو جلا بخشوں گی کہ دنیا پھر یہی تو پیدا ہے کہ جب اس ملعون نے رہائی کا حکم دیا تھا تو امام سجاد کو بلایا تھا، امام سجاد واپس آئے، پھپھی اماں پوچھتی ہیں بیٹا سجاد وہ ملعون کیا کہہ رہا ہے؟ کہا پھپھی اماں ہمیں رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ جناب ثانی زہرا نے کہا تھا بیٹا سجاد جا کر اس ملعون سے کہہ دو ہم نہیں جائیں گے جب تک میں یہاں قیام نہیں کروں گی، میں مجلس برپا کروں گی، میں عزاداری برپا کروں گی، میں دنیا کو اکٹھا کر کے یہ بتاؤں گی کہ ہم باغی نہیں ہیں، باقی یہ ہے ہم ذریت رسول خدا ہیں، ہم قرآن کے وارث ہیں، ہم شریعت کے محافظ ہیں۔ لہذا ثانی زہرا نے پھر وہاں قیام کیا، مجلس برپا کی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آج ہم جلوس بند کر دیتے، ہم مجلسیں برپا نہ کرتے، اگر ثانی زہرا نے یہ جلوس برپا نہ کیا ہوتا، یہ مجلس عذاب برپا نہ کی ہوتی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سدا رہے گا حسین کا غم، یہ شور گریا یہ شور ماتم، سدا رہے گا حسین کا غم، یہ شور گریا یہ شور ماتم، نہ کم ہوا ہے نہ کم ہو سکے گا، سدا رہے گا حسین کا غم، سدا رہے گا حسین کا غم، سدا رہے گا حسین کا غم، نہ کم ہوا ہے نہ کم ہو سکے گا۔ لہذا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ان للہ مومنین کرام تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ ذاکر البیت جعفر رضا گڑھ موڑ تشریف لا چکے ہیں اور کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے ذکر محمد وال محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد ذاکر البیت سید ارتضیٰ مہدی خطاب فرمائیں گے، اور ٹھیک 2 بجے حجت اسلام المسلمین علامہ کاظم زا ترابی، اور ان کے فوراً بعد علامہ نکیم ران جعفری خطاب فرمائیں گے، اور دن 3 بجے سید مظہر حسین شاہ مرحوم سید نواز حسین شاہ کے گھر سے شبیہ ذوالجلال امام حسین علیہ السلام جلوس برآمد ہوگا۔ آپ سب مومنین سے وہاں بھی شرکت کی اپیل ہے۔ 29 سفر المظفر بسلسلہ شہادت امام حسن علیہ السلام بروز سوموار اسی امام بارگاہ میں بعد از نماز ظہرین مجلس عزا ہوگی، جس سے حجت اسلام مسلمین علامہ سید محمد علی حمدانی خطاب فرمائیں گے، اور دن 3 بجے سید سفتر شاہ کے گھر سے جلوس تابوت امام حسن برآمد ہوگا، جو اسی مبارکہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ آپ مومنین سے وہاں بھی شرکت کی اپیل ہے۔ جو مومنین باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں۔ 2 مصرے سنیں اور ذاکر صاحب کے حوالے منبر کے حسرت یہی ہے میری امام کریم سے، حسرت یہی ہے میری امام کریم سے،
پردہ اٹھا دے مولا الف لام میم سے، حسرت یہی ہے میری امام کریم سے، پردہ اٹھا دے مولا الف لام میم سے، اور پہنچا خیمہ حسین پہ تو یہ کہا، اور پہنچا خیمہ حسین پہ تو یہ کہا، بخشش طلب ہے مجھ کو غفور و رحیم سے۔ مومنین، اب آپ کے سامنے ذاکر البیت جعفر عذاب گڑھ موڑ اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کی آمد پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بہت بلند صلوات۔